بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نیو فینسیئر ہیں اور اس سال میں آپ اپنے پاس ایک نیا برڈ سیٹ اپ لگانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ پرندوں کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ ان کو شوق کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ ان سے کچھ کمانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ ان کو بزنس پرپز کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 50,000 کے اندر اندر کون سی چیز ایسی رکھ سکتے ہیں جس کو رکھنے کے ساتھ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ ان سے سیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ آگے آنے والے 2-3 سالوں میں ان سے مزید سیکھ کر اچھے برڈز رکھیں گے، اپنے پاس مہنگی میوٹیشنز رکھیں گے، اور انشاءاللہ ان پر کام کر کے آپ مزید اچھے ان سے پروفٹ وغیرہ کما سکیں گے۔ تو ویڈیو میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے پرندوں سے بزنس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پرندوں کا شوق ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے پرندے پہلے کبھی رکھے ہوں یا آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو کہ پرندوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے، ان کے لیے کون سی جگہ صحیح رہتی ہے، ان کے لیے کیج کون سا بہتر رہتا ہے، اور ان کے لیے ایک گھر میں کیسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ اچھے سے بریڈ کر سکیں۔ کیونکہ اسپیشلی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بریڈنگ پرپز کے لیے یعنی کہ بزنس کے لیے رکھنا ہے تو پھر آپ کے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ ان سے اچھی بریڈ لے سکیں گے، اور جب آپ کے پاس بریڈ آ جائے گی تو وہ بیچ کر آپ ان سے پروفٹ وغیرہ کما سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اگر لو برڈ کی بات کی جائے، میں آپ کو لو برڈ کا بتاؤں گا کہ آپ 50,000 کے اندر لو برڈ کا کون سا سیٹ اپ رکھتے ہیں، یعنی کون سی میوٹیشن رکھ سکتے ہیں لو برڈ کی، اور کیج وغیرہ کون سا ہونا چاہیے، اور ان کی باقی چیزیں کون سی ہوتی ہیں، ان کی یعنی کہ ان کا شروع میں کتنا خرچہ آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ ان سے کیا کچھ کما سکیں گے۔ تو لو برڈ کے ایک پیر کے لیے آپ کو 1.5x1.5 پورشن چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ 1.5x1.5 کے پورشن میں آپ لو برڈ کا ایک پیر آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور اس سے بریڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ پیر رکھنا ہے تو آپ ان کو کالونی کے ایج میں بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کی کالونی ایک بنا سکتے ہیں اور اس میں 10 سے 15 پیر رکھ کر آپ ان سے اچھی بریڈ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کو اس سے ٹائم بچے گا، یعنی کہ اگر آپ کالج اسکول وغیرہ جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں یا آفس وغیرہ جاتے ہیں تو آپ کا اس وجہ سے کافی ٹائم بچے گا جب کالونی کے ایج آپ کے پاس ہوگا، کیونکہ ایک ہی جگہ آپ نے دانہ پانی کرنا ہوگا، آپ نے علیحدہ پورشن میں دانہ پانی نہیں کرنا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کا ٹائم بچے گا اور آپ کی کالونی بھی ہری بھری رہے گی، یعنی کہ کالونی میں آپ کو رونق لگی رہے گی، گھر میں آپ کے رونق لگی رہے گی، اور جو بھی آپ کے کیج وغیرہ دیکھے گا یا کالونی دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر اچھا لگے گا۔ لیکن اگر آپ 1x1 کیج رکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے دانہ پانی کرنے میں، اور اس میں آپ کے تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ جا سکتا ہے صبح، کیونکہ آپ نے ان کو دانہ پانی میں ڈالنا ہوگا، سافٹ فوڈ وغیرہ بھی دینا ہوگا، تو اس وجہ سے ان کا کافی ٹائم لگ جائے گا 1x1 کیج میں۔ تو 1x1 کیج میں بھی اچھی بریڈ کرتے ہیں اور کالونی کیج میں بھی آپ کے پاس لو برڈ اچھی بریڈ کرتے ہیں، لیکن کالونی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 10 پیر رکھے ہیں تو آپ تقریباً اس میں 15 مٹکیاں لگائیں تاکہ مٹکیوں کی وجہ سے ان میں لڑائی نہ ہو، اور اس کے بعد یہ پھر اچھی بریڈ کریں گے، یعنی کہ مٹکیاں ان کی پوری ہوں گی تو یہ اپنی اپنی مٹکیاں آسانی سے سلیکٹ کر لیں گے، اس کے بعد یہ آپ کے پاس بریڈ سٹارٹ کر دیں گے۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کالونی کے ایج میں رکھیں اگر آپ نئے فینسیئر ہیں، کیونکہ اگر آپ 1x1 رکھیں گے تو ہو سکتا ہے شروع میں آپ تنگ پڑ جائیں ٹائم کی وجہ سے، یعنی کہ ہر کیج میں دانہ پانی رکھنے میں ٹائم لگے گا اور ہو سکتا ہے آپ تنگ پڑ جائیں۔ پھر جب آپ کالونی کے ایج میں ان سے بریڈنگ لینا سیکھ جائیں گے، آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا، تو پھر جب آپ مہنگی میوٹیشن کی طرف آئیں گے تو پھر آپ ان کو 1x1 رکھیے، تاکہ کیونکہ 1x1 مہنگی میوٹیشن میں پھر بندہ رسک نہیں لے سکتا۔ کالونی کیجز میں اکثر فائٹ وغیرہ ہو جاتی ہے برڈز میں، اور یہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں، اور کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپائر وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جب آپ مہنگی میوٹیشن کی طرف جائیں تو پھر آپ ان کو 1x1 رکھ لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر میں آپ کو 50,000 کے اندر بتا رہا ہوں تو یقیناً میں آپ کو سستے پرندے بتاؤں گا، تو ان کو آپ کالونی کے ایج کے اندر رکھیں، خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی برڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ کو نقصان کم ہوگا، لیکن آپ کو تجربہ ہو جائے گا، اور جب آپ مہنگی میوٹیشنز کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا، آپ 1x1 بھی رکھ سکیں گے، کیونکہ آپ کی عادت بن چکی ہوگی پرندوں کو رکھنے کی، آپ کا ڈیلی روٹین ان کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، تو پھر جب آپ ان کو 1x1 رکھیں گے تو آپ کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ لیکن اگر شروع میں آپ رکھ لیں گے ان کو 1x1 تو پھر آپ اکتا جائیں گے ایک ہی روٹین سے ڈیلی، اور اگر آپ کے پاس بریڈ نہ آئی تو پھر آپ دل برداشتہ ہو کر ان کو بیچ بھی دیں گے۔ تو کالونی کی بات کی جائے تو 7 سے 10 پیر کے لیے جو آپ کو کالونی ملے گی، تقریباً کالونی کے ایج آپ کو گھر میں بن جائے گا وہ 10 سے 15,000 کے اندر آپ کا کالونی کے ایج بن جائے گا، یعنی کہ 10 سے 15,000 کے اندر آپ کے پاس ایک کیج تیار ہو جائے گا جس میں آپ اپنے پرندوں کو رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد آپ 10 سے 15 مٹکے لگا دیں، ان کے اندر باکس بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن باکس تھوڑے مہنگے پڑتے ہیں، مٹکیوں کے اندر بھی اچھی بریڈ کرتے ہیں لو برڈ، تو آپ 10 سے 15 مٹکیاں لگا دیں اس کیج کے اندر، جو کہ 100 روپے کی آپ کو تقریباً ایک مٹکی پڑے گی، تو یہ تقریباً 1500 کی آپ کی مٹکیاں بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر بانس کی سٹکس لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی درخت کی مضبوط سٹک لگا دیں، اندر 2 سے 3 سٹک لگا دیں جس پر آپ کے پرندے آسانی سے اڑ کر بیٹھ سکیں۔ آپ نے مضبوط سٹک لگانی ہے کیونکہ
لو برڈ ایسا پرندہ ہے یہ لکڑی کو کھا جاتا ہے، یہ لکڑی کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ اور اسی طرح آپ نے جب بھی کالونی کیج بنانا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میٹل کا کیج بنوائیں، یعنی کہ آئرن کا کیج بنوائیں۔ اگر آپ لکڑی کا کیج بنوا لیں گے کالونی کیج تو یہ اس کو کھا جائیں گے، اور اس کے بعد یہ پھر جالیاں توڑ کر باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ کا نقصان ہوگا۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اچھی جالی کا استعمال کرنا ہے، اور ان کے لیے آئرن کیج یا میٹل کیج بنوائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اس کا دانے پانی کا خرچہ آ جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے دانہ لے آئیں، تقریباً 1 مہینے کے حساب سے آپ ان کے لیے دانہ لے آئیں، 10 کلو کافی ہو جائے گا میرے خیال سے۔ تو تھوڑا تھوڑا جب آپ ان کو ڈالتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کتنا دانہ کھاتے ہیں اور کتنا ضائع کرتے ہیں، تو آپ کی ایک روٹین سیٹ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کو سافٹ فوڈ کا آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ آپ سافٹ فوڈ میں ان کو کالا چنا دے سکتے ہیں، یا مکس دالیں کر لیں وہ دے سکتے ہیں، یا ایگ فوڈ وغیرہ دے سکتے ہیں، اور اگر گرمی ہے تو آپ ان کو سبزیاں وغیرہ دے سکتے ہیں، پودینہ دھنیا وغیرہ، اور ہفتے میں آپ ایک دفعہ ان کو پالک وغیرہ دے دیں۔ تو اس طرح آپ ان کا ڈائٹ چارٹ بنا لیں، یعنی کہ ہفتے کا آپ ان کا ڈائٹ پلان بنا دیں کہ آپ نے ان کو کیا کیا چیز دینی ہے دانے کے علاوہ۔ تو یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جب آپ پیڑ لینے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں لو برڈ فشر کی بات کروں، یعنی کہ گرین فشر ایک نئے بندے کے لیے بہترین پرندہ ہے۔ وہ سخت جان ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں آسانی سے ایڈجسٹ بھی کر لیتا ہے، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیڑ اڑ جاتا ہے یا کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، آپ کم پیسوں میں دوبارہ پیڑ لے لیں گے یا کوئی بھی پیس لے لیں گے۔ تو لو برڈ فشر کے بڑے پیڑ کی بات کی جائے تو وہ تقریباً آپ کو 2500 سے 3000 کا ملے گا، لیکن آپ نے اس سیزن میں اگر آپ ابھی سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کے پٹھے لینے ہیں، یعنی کہ 2 سے 3 ماہ کے جو آج کل پٹھے آئے ہوں گے مارکیٹ میں آپ نے وہ لینے ہیں۔ وہ آپ کو 1000 سے 1200 کا پیس مل جائے گا۔ میں آپ کو اپنی مارکیٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں، یعنی کہ میں راولپنڈی میں رہتا ہوں تو کالج روڈ برڈز مارکیٹ کا میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں، تو یہاں سے آپ کو 1200 کا ایک پٹھا مل جائے گا۔ تو آپ کو اس طرح 2400 یا 2500 کا پیڑ بنے گا فشر کا۔ تو اس طرح آپ اپنے پاس 10 پیڑ لے آئیں یا 7 پیڑ لے آئیں تو وہ تقریباً 25000 کے آپ کے پاس پیڑ بنیں گے۔ تو یہ سارا خرچہ ملا ملو کر آپ کو تقریباً 50000 کے اندر ایک اچھا سیٹ اپ شروع ہو جائے گا 10 پیڑ کا۔ تو انشاءاللہ جب 5 سے 6 مہینے یہ اپنے پاس آپ پرندے رکھیں گے، یعنی کہ بریڈنگ سیزن ابھی سٹارٹ ہونے میں کافی ٹائم ہے، تو آپ جب دیتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں گے، یہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ کر جائیں گے، آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، ڈریں گے وغیرہ نہیں۔ ابھی آپ نے مٹکیاں نہیں لگانی، ان کا اچھا خیال رکھنا ہے۔ 6 سے 7 مہینے آپ ان کی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھیں، ان کو اچھے کھانا پینا دیں، اور جس کے بعد جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا آپ ان کو مٹکیاں لگائیں گے، ان کو نیسٹنگ مٹیریل دیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس اچھی بریڈ سٹارٹ کریں گے۔ اور جو بھی آپ نے خرچہ کیا ہوگا انشاءاللہ مجھے امید آپ پہلے سال میں ان سے پورا کر لیں گے، اور اگر نہیں بھی ہو سکتا تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے ضرور۔ اور اگر آپ نے پہلی دفعہ برڈز رکھیں تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سال بالکل بھی پروفٹ نہ ہو، یعنی کہ آپ ان سے کچھ بھی نہ کما سکیں، لیکن انشاءاللہ 1-2 سال گزرنے کے بعد آپ ان سے کمانا شروع کر دیں گے۔ آپ نے جو بھی ان میں خرچہ وغیرہ کیا ہوگا وہ آپ کو ریکور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو امید کروں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ نئے فینسیئر ہیں تو آپ فشر سے سٹارٹ کریں۔ فشر ایک بہترین پرندہ ہے، سخت جان پرندہ ہے، یہ ہر مول میں آپ کے پاس ایڈجسٹ کر جاتا ہے سردی گرمی میں۔ اور آپ نے کیج ایسی جگہ پر بنانا ہے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو، یعنی کہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں، جہاں پر دھوپ اور روشنی وغیرہ اچھی آتی ہو، ہوا اچھی آتی ہو، تو وہاں پر آپ اپنے کیج کا انتخاب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو پھر مزہ آئے گا اس ہابی میں، اس بزنس میں مزہ آئے گا، آپ اسے کمانا بھی شروع کر دیں گے، اور آپ کا دل بھی لگا رہے گا اس کاموں میں اور اس ہابی کی، اس شوق کی وجہ سے آپ برے کاموں سے بھی انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ تو ویورز میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی کہ آپ نے کس طرح برڈز ہابی کو لے کر چلنا ہے، برڈز بزنس کو لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ بگنر ہیں یا نیو فینسیئر ہیں تو اس طرح آپ کم پیسوں سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ جب آپ ان سے سیکھ لیں گے تو پھر ایسا ایسا آپ مہنگی چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ویورز اسی طرح کی اگر آپ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل۔